السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہسٹری۔ دوستوں، آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کے بعد مبعوث ہونے والے نبی حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ ناظرین، اس واقعے کی شروعات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت شیث علیہ السلام کا قرآن پاک میں کہیں تذکرہ نہیں آیا، لیکن کچھ احادیث اور تفاسیر کی روشنی میں اس واقعے کو قلم بند کیا گیا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، پچھلے واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ حابیل کو قابیل نے شہید کیا اور جس لڑکی کے باعث یہ کام اس نے کیا تھا اس کو وہ لے کر بھاگ گیا، اور تفسیر کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس وادی میں جا کر بسا وہ نہایت سرسبز اور خوبصورت وادی تھی۔ اولاد آدم میں قابیل جیسی ذہنیت رکھنے والے بھی اس کی طرف بھاگ گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کی شہادت اور قابیل کے فرار ہونے کا پتہ چلا تو وہ نہایت غمگین ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی جدائی میں بے قرار رہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اے آدم علیہ السلام، تسلی رکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا فرزند رشید عنایت کریں گے جس کی نسل میں سے نبیوں کا سردار پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ حسن و سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر خاص رحم و کرم کیا اور تیسرے بیٹے کے طور پر حضرت شیث علیہ السلام عنایت کیے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت آدم علیہ السلام نہایت خوش ہوئے، کیونکہ وہ نبیوں کی نسل کے مقتدی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے ان کا نام شیث یعنی خدا تعالیٰ کا تحفہ رکھا۔ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 50 صحائف نازل کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بعثت بہت شوق سے سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کے متعلق علم بھی دریافت کرتے تھے، لہٰذا حضرت شیث علیہ السلام بڑے تابعدار تھے۔ دن اور رات کی جن گھڑیوں میں خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان اوقات کی تعلیم بھی آپ علیہ السلام کو دی گئی۔ شیث علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے سیلاب کے بارے میں بھی بتایا گیا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہی اپنے بہن بھائیوں اور ان کی اولادوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بتاتے اور ان کے ذہنوں اور دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف مائل فرماتے۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال کی عمر میں وفات پا گئے، اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کی وفات کے 1 سال بعد دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے اولاد آدم کی سربراہی کی۔ عدل و انصاف کے پہلو کو تھامے ہوئے انہوں نے تمام لوگوں کے دلوں میں اتحاد و محبت کا جذبہ برقرار رکھا۔ چونکہ قابیل کی قوم میدانی علاقوں کی طرف بھاگ چکی تھی اور وہیں بس گئی تھی، جبکہ قوم شیث علیہ السلام پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے۔ قصص الانبیاء کے علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ میدانی علاقے میں رہتے تھے ان کی خواتین نہایت ہی خوبصورت ہوا کرتی تھیں اور مرد اتنے ہی بدصورت، جبکہ جو قوم پہاڑی علاقوں میں آباد تھی ان کے مرد بہترین حسن و جمال کے مالک، جبکہ ان کی عورتیں شکل و صورت سے عاری تھیں، اور بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا ہے، ارشاد ہوا، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ خوبصورتی اور بدصورتی تو صرف ایک آزمائش ہے اور اصل فیصلہ تو اعمال کی بنا پر کیا جائے گا۔ واقعے کی طرف واپس آتے ہوئے مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر کار وہ گھڑی آ چکی تھی کہ جس کا ابلیس کو انتظار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی سے جا چکے تھے اور آل آدم بٹ چکی تھی۔ ابلیس نے نہایت خوبصورت جوان کی شکل دھاری اور میدانی علاقوں میں قوم قابیل کے پاس پہنچ گیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی جگہ بنانے کے لیے ان لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ قوم شیث کا ستایا ہوا ہے اور وہ یہاں پناہ لینے کے لیے اور بسنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ اس نے وہاں ایک لوہار کے پاس شاگرد کے طور پر کام سیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ لوگوں میں گھل مل گیا تو اس نے بجائے اس کی کہ وہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے لیے اکساتا، اس نے چالاکی دکھاتے ہوئے ان کو ایک ایسی چیز کے متعلق اکسایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے انہیں یہ احساس دلایا کہ تمہارا کوئی ذوق نہیں ہے، چونکہ قوم قابیل تھی تو اولاد آدم، لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرتے تھے۔
لیکن ان کے کردار کمزور تھے اور شخصیت کے اعتبار سے زیادہ قادر نہیں تھے، لہٰذا شیطان نے سب سے پہلے ایک بانسری بنائی اور اسے وادی میں جا کر بجایا۔ جیسے جیسے لوگوں نے اس راگ کو سنا تو لوگ اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ مفتی اسماعیل ابن موسیٰ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ وہ بانسری کا رخ جس طرف کرتا، لوگ اس کی دھن کے ساتھ اسی طرف جھومتے اور یوں ایک نئی برائی کی ابتدا ہوئی۔